السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں تو یہی زندگی انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، خیر کا ذریعہ بنتی ہے، برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق یہ انسان عمل کرتا ہے، اس کی یہ دنیا کی زندگی سکون، خیر، برکت والی بنتی ہے، تو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا تو پھر اس کی آخرت کی زندگی بھی خود بخود خیر و برکت والی بن جائے گی۔ اور اگر انسان اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، یہ والی دنیا ہے، یہ بھی بے سکون، اور آخرت میں بھی بے سکونی والی زندگی، آخرت میں بھی خیر والی زندگی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس لیے یہ والی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزرتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بار بار آپ نے سنا، آیتوں میں بھی سنا، احادیث میں بھی سنا، کہ انسان کو اس زندگی میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بار بار آپ نے سنا اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو انسان بسا اوقات یہ باتیں سن کر ذہن میں یہ لاتا ہے کہ اس دنیا میں ہم سکون سے نہیں رہ سکتے، مولانا کچھ ہمیں یہاں دنیا میں بھی آرام سے زندگی گزارنے ہیں۔ وہ سمجھتے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں بس آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بس مصیبتیں پالو، اپنے آپ کو پریشان رکھو، دکھوں میں رکھو، غلا رکھو، تو تب کہیں جا کے آخرت بنتی ہے۔ نہ انسان کھائے، نہ پیے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے، نہ سے نہ بولے، بس آخرت کی فکر۔ بہت عجیب سوچ ہے جو ہے، بہت عجیب سوچ ہے کہ ہماری دنیا تو پھر مزے کی زندگی نہیں گزری۔ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، یہ دنیا کی زندگی بس صرف اتنا سا فکر کر لیجیے کہ اس انسان کو گناہ میں مزہ نہ آئے، نیکی میں مزہ آئے، بس یہ والی زندگی بھی مزے میں گزر جائے گی، آخرت کے بھی مزے میں گزرے گی۔ اور گناہ کے مزوں میں یہ زندگی میں پڑا رہا تو آخرت میں پھر تباہی ہوئی۔ آج یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کی زندگی میں سکون آئے، برکت آئے، خیر آئے۔ اور ان صفات کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں میں بھی کرتا ہے کہ انسان اپنے اندر کیا خوبی پیدا کرے جس سے کہ زندگی، دنیا کی زندگی پرسکون ہو جائے، یہ دنیا کی زندگی خیر والی ہو جائے، یہ زندگی دنیا کی برکت والی ہو جائے، تاکہ اس کی آخرت بھی اچھی
ان زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا، ایثار عربی زبان کا لفظ قرآن مجید میں آیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ابھی آیت پڑھی تھی سورہ حشر کی آیت نمبر 9، 28واں پارہ سورہ حشر، اس کی 9ویں آیت ابھی شروع میں پڑھی تھی، اس میں یہ لفظ آیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ ایثار کا لفظی مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، ترجیح دینا۔ اگر آپ آسان لفظوں سے بولتے ہیں پریفر کرنا، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور جب انسان معاشرے کے اندر نفسا نفسی میں پڑ جاتا ہے، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، مجھے کھانا ملنا چاہیے، اچھی چیز آئے گھر میں سے چند آئی ہیں، ان میں سے ایک کا ہر ایک کی یہ مرضی ہو جو اچھی چیز آئے وہ مجھے ملے، اچھا کھانا مجھے ملے، اچھا کپڑا مجھے ملے، اچھا جوتا مجھے ملے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نفسا نفسی۔ یہ آپ کو سڑکوں میں بھی نظر آئے، میں گزرتا ہوں باقی کی خیر، میرا کام ہو جائے باقی کی خیر۔ اپنی ذات کو اپنی ذات کے لیے کرنا، اپنی ذات کو کھلانا، اپنے آپ کو کپڑے اچھے سے بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ خوبی معاشرے میں انسانوں کو اپنانے کو کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مزاج بنایا۔ یہ مزاج آتا ہے اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اور صحابہ نے پھر اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیویوں عورتوں کا بھی رہنے لگا۔ آپ کے یہاں بھی ہے ماشاءاللہ، ہر گھر گھر ہر گھر گھر عیسیٰ ماں بچے کے اپنی نیند قربان کرتے، چھوٹے بچے نیند قربان کرتے، اپنا آرام قربان کرتے، اپنی ضروریات قربان کرتے، اپنی ذات بھول جاتے ہیں۔ ماں کتنے نخروں والی ہوتی ہے جب وہ شادی سے پہلے کی زندگی، کیا صاف ستھرے کپڑے اور جناب کیا ضروریات، اور کیا اپنے آپ کو اچھا بنانا، کیا فلاں کیا کھانا، اور نخرے کھانا میں شادی سے پہلے ہماری بچی، اور جب شادی ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے تو اس ماں اور بچے کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کمال کا عیسیٰ ماں کے اندر، میں نے کہا نا اپنی نیند قربان، اپنا آرام قربان، اپنا کھانا پینا بھول جاتا ہے، یاد کرانا پڑتا ہے کچھ کھا، اپنے بچے کی فکر۔ اور یہ باپ بھی، جو بھی باپ، ہر باپ ایثار کرتا ہے، اس کے بغیر اولاد نہیں بنتی، تو کیسے ہی باپ، ہر باپ ایثار کرتا ہے، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انما الولد مبخلۃ مجبلۃ،
اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے، بزدل بھی بناتی ہے۔ اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے، بزدل بھی بناتی ہے۔ بخیل کہتے کنجوس، اپنی ضرورت گنجائش ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ یہ اولاد انسان کو بخیل بناتی ہے، کنجوس بناتی ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ کیسے عید آتی ہے، عید ابھی گزری، عید الاضحیٰ، عید الفطر، باپ پتہ کیا کہتا ہے؟ بیوی کہتی ہے آپ اپنے بھی کپڑے بنا، کہتے نہیں بچوں کے نئے کپڑے، نئے جوتے، میری خیر گنجائش ہوتی ہے، میری خیر وہ بھی ہے میرے پاس کپڑے جوتے بھی بچوں کے۔ بخیل کنجوس، اپنے آپ پر خرچ نہ کرنا، بچوں کو خرچ کرنا۔ باپ ہمارے گھر میں معاشرے کو، اور بزدل کیسے بنانا ہے؟ یہ اولاد انسان کو بزدل کرتی ہے۔ بزدلی جو ہے یہ غصے کی ضد، انسان کو کوئی خلاف مزاج بات آئے سامنے تو انسان کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں۔ خلاف مزاج کوئی بات سامنے آئے تو طبیعت میں جو شدت آتی ہے اس کو غصہ کہتے ہیں۔ اور اگر خلاف مزاج بات سامنے ہو اور انسان اس پر اف نہ کرے، غصہ دور تک، اس کو بزدلی کہتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں نوجوان لڑکوں کی بھی شادی نہیں ہوتی، لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی، لڑکے بڑے بڑے آتے ہیں، تو اگر بہن آتی ہے گھر میں، اس کے بچے، بہن کی شادی ہو گئی، اس کے بچے کبھی آتے ہیں راتوں کو روتے ہیں بچے، تو یہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ غیر شادی شدہ کہتا ہے مصیبت ہے، بچے بھی نہیں سنبھالے جاتے، ساری نیند خراب کرتے۔ یہ نوجوان جس کی بھی شادی نہیں ہوئی، ابھی بچے بھی کہتا ہے مصیبت، بچوں کو نہیں سنبھالنا، غصہ۔ پھر جب اسی نوجوان کے اپنی اولاد ہوتی ہے تو رات کو جب وہ روتا ہے تو اس کو ٹہلتا رہتا ہے لے کر، اس کو نیند نہیں آتی، نیند قربان، باپ کی نیند بچے کے لیے قربان۔ ایک بات ہے، میں نے بہت مختصر بات کی ہے، بہت لمبی کہانی ہے کہ جب اپنا بچہ ہوتا ہے پھر یہ بزدل ہو جاتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا، بری باتوں پر جو شادی سے پہلے جوانی کی زندگی میں بڑے غصے آتے ہیں۔ یہ انسان کو اولاد بخیل بھی بناتی ہے، بزدل بھی بناتی ہے، اس وجہ سے کہ ماں باپ کے اندر ایثار آتا ہے، قربانی آتی ہے، وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے، اپنی نیند کو قربان کر دیتے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج کیسے بنایا؟ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، شام کا وقت، تو ایک مہمان آ گیا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ رات کو مہمان آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھروں میں پوچھوایا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں سے آیا کہ نہیں اس وقت کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر صحابہ سے پوچھا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو، کہنے کہ یا رسول اللہ میں ان کو مہمان بنا کر گھر لے جاتا ہوں۔ ان کے پاس باغات تھے، ابو طلحہ کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، لیکن گھر گئے، بیوی سے پوچھا اس وقت کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے ایک بندے کا کھانا ہے، اس میں رات کا وقت، بچے بھی بھوکے۔ میں نے کہا ایسے باغات کے مالک تھے لیکن اس وقت حالت ایسی،
گھر کے اندر رات کا وقت کہتے کہ ایک بندے کا کھانا ہے، بچوں نے بھی بچے بھی ہو گئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے کہا بیوی کو کہ تم بچوں کو نہ بہلا کر سلا دو اور یہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دے، اور جب مہمان کھانے لگے رات کا وقت ہے تو تم دیا روشنی کے لیے تو دیا نا اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس دیے کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا تو وہ ایک بندے کا کھانا مہمان ہی کھا لے گا، میں پاس بیٹھ رہا ہوں چپ کر کے. بیوی نے ایسا نہیں کیا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، مہمان بھی سو گئے، بچے بھی سو گئے، گھر والے بھی سو گئے، بات ختم ہو گئی. صبح جب اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 1. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود مشقت کے حالات میں رہتے ہیں. یہاں آپ نے ساری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سمجھا، لیکن آپ ایک اور باریک بات کی طرف ذہن میں لے جائیے کہ وہ جو گھر میں خاتون تھی ان کی بیوی، اس کا بھی ذہن ایثار والا بنا ہوا، اس کا ذہن بھی ایثار والا بنا ہوا. ورنہ شوہر گھر میں مہمان لے کر جائے رات کو، ایک بندے کا کھانا ہو، بچے بھوکے ہوں، عورت کو کہا جائے بس ٹھیک ہے بچوں کو بلا کے سلا دو، مہمان جو ہے نا اس کو کھانا کھلانا، بیوی تو تماشا لگا دے گی تم بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، ہمارے بچے بھوکے سو جائے تمہارے مہمانوں کو کھانا مل جائے، اور میں بھی بھوکی سو جاؤں تمہارے مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے. نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا. معلوم ہے بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا. یہ آج بڑی مشکل پیش آتی ہے جب مرد کا ذہن بنا ہوا ہو، بیوی کا ذہن نہ بنا ہوا ہو. اور اگر گھر میں بچوں کا بھی ذہن بنا ہو، بیوی کا بھی ذہن بنا ہو، ایثار کا اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے. چھوٹی چھوٹی مثال گھروں کے اندر چند بھائی ہوتے ہیں، 2 3 4 کھانا کھانے لگتے ہیں. ہر بھائی کا بسا اوقات یا ایک آدھ کا مزاج ہوتا ہے مجھے اچھی چیز ملتی بس، اور سالن آیا تو ڈوگے میں جو اچھی بوٹی وہ بھی مجھے مل جائے. مزاج. اور اگر اجتماعی طور پر مزاج دیکھنا ہو تو ولیمے کی دعوتوں میں چلے، وہاں تماشا دیکھو، کتنے قابل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، اچھی وہ تو مجھے مل جائے، میں پہلے کھانا لے لوں. دھکم پہ اگلے کے کپڑے میں گر رہا ہے، کھانا گر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ کہانی ہے سب کے سامنے. وہاں نظر آ جاتا ہے ولیمے کی دعوت میں ایثار کیا چاہیے، چاہیے تھوڑی دیر انتظار کر سکتا. پڑھا لکھا قابل آدمی، لکھپتی آدمی، کروڑ پتی آدمی. میں نے کہا نا ہمیں تماشا دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے، ہر ایک کو ایثار نہیں، اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کر لیں. گھر کے اندر بیٹھے ہو نا، گھر کا مزاج ہو، کوئی ایک بھائی ہے نا اس کی چودراہٹ ہوتی ہے، ذرا وہ غالب ہوتا ہے باقی بھائی. تو جب ڈونگا آتا ہے نا سالن کا تو اچھی بوٹی لیگ پیس وہ اپنی پلیٹ میں پہلے ڈال لیتا ہے. لیکن اگر اس کو ایثار پر لایا جائے، ذہن بنایا جائے، آہستہ آہستہ ماں باپ خود بھی سامنے رکھتے بات کو، تو عادت اس کی بھائی کی یہی تھی کہ اچھی بوٹی خود ڈالا. میں بہت معمولی حقیقی مثالیں دے رہا ہوں.
دسترخوان پر بیٹھ کر اس نے اچھی بوٹی ڈالا، عادت ہے اس کی۔ ایک زبان پہ کوئی نہیں کہتا، دسترخوان پر بیٹھ کر کوئی نہیں کہتا کیا ہے مصیبت ہے، اچھی بوٹیاں ساری یہی کھا جاتا ہے، زبان سے تو کوئی نہیں کہتا، لیکن دل میں یہ باتیں آتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عادت پڑی ہوئی تھی اس بھائی کو، لیکن تربیت ہوتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس نے ڈونگا لیا، ڈونگا لے کے اچھی سی بوٹی چمچے میں نکالا اور نکال کر ساتھ بیٹھے ہوئے چھوٹے بھائی کی تھالی میں ڈالا۔ اس وقت چھوٹا بھائی سوچ رہا تھا کہ آج پھر یہ اچھی بوٹی لے گیا، لیکن جب اس نے خود اپنے ہاتھ سے چمچے میں بوٹی نکال کر اس کی اچھی بوٹی اس کی بھائی کے پلیٹ میں ڈال دی، اس پر گھروں پانی پڑ گیا۔ میں اس بھائی کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، یہ کتنا اچھا، یہ کتنا اچھا۔ میں نے وہ حقیقی چھوٹی سی مثال دی، کہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں میں دیکھیں، وہ اچھی بوٹی کھا لیتا، نفرت پیدا ہوتی، اس نے چھوٹے بھائی کو دے دی، محبت پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا مزاج، یہ جو میں نے مثال دی اچھی بوٹی والی، یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج پورے تمام صحابہ کا بنا دیا۔ اس مثال کو حقیقت نہ سمجھو، تاریخ کی حقیقت۔ مسلمانوں کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہاں پر مدینے میں پہنچ کر جو ایک خاص عمل ہوا تھا، وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسے مواخات کہتے ہیں، بھائی چارہ، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ ہر مہاجر کو دوسرے انصار صحابی، انصار ناصر کی جمع، مددگار، مددگار، تو ہر مہاجر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا مددگار بنایا، مواخات قائم کرنا، بھائی چارہ، بھائی بھائی بنایا۔ اس بھائی بھائی بنانے سے، اس قوت سے ظاہر ہے ان انصار صحابہ نے ایثار کیا، یعنی اپنی ضرورت، اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسرے مہاجر صحابہ کے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک تعاون کیا کہ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، اپنے باغات میں شریک کر لیا، کام کاج میں، اپنے گھروں میں ان کو جگہ دلایا۔ مہاجر صحابہ کے پاس نہ گھر تھا، نہ کچھ، نہ پیسہ۔ ایک صحابی نے تو یہاں تک دوسرے صحابی کو کہا، حدیث میں موجود ہے، مہاجر صحابی کو کہا میری نا 2 بیویاں ہیں، ایثار کو سمجھے، اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا۔ کہنے لگے میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار کر آپ سے شادی کر لے گی، ایک میری بیوی، ایک آپ کی بیوی۔ یہاں تک اگرچہ ان صحابی نے پھر یہ قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ صحت عافیت سے سلامت کامل سے تو عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف، تو ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا، گھروں میں شریک کیا، کاروبار میں شریک کیا، باغات میں کام کاج میں شریک کیا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں،
میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار کر آپ شادی کر لیں، ایک بیوی میری ایک آپ ان صحابیوں کا نہیں ہے، بس آپ اللہ مبارک فرمائیں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، میں پھر جا کر کماتا ہوں، کما کر میں خود شادی کروں گا، ایسا ہی کیا جائے۔ مدینہ میں معاشی طور پر اتنی ترقی کی اس اخوت اور اس ایثار کی وجہ سے، اس میں خود سوچیں جس کاروبار کو کرنے میں پہلے 2 بندے تھے وہاں 4 اور 8 ہو گئے، جہاں بعد میں کام کرنے والے 2 بندے تھے وہاں 4 6 8 ہو گئے۔ مدینہ میں معاشی ترقی کی اس ایثار کی وجہ سے، ان صحابہ نے ایثار کیا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ مال و دولت آیا ہے وہ آیا ہے غزوہ خیبر کے بعد اور بنو نذیر کے اموال، یہودی قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، سب سے زیادہ مال مسلمانوں کے پاس مال غنیمت اس وقت آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بلایا، سرداروں ان کے بڑے اور بلا کر فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں، 2 تجاویز ہیں، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں۔ اب ایثار کو سمجھیے گا، اپنی ضرورت، اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسری کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے سامنے 2 تجویزیں رکھی۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کے پاس خوب مال و دولت آ گیا ہے، تو یہ تمام صحابہ نے، انصار بھی، مہاجرین بھی، سب نے بھی حصے میں تقسیم کر دی، اور تقسیم کرنے کے بعد انصار اور مہاجر ساتھ ساتھ اسی طرح مل جل کر کاروبار کریں۔ ایک تجویز تو یہ کہ یہ مال و دولت سارا انصار مہاجرین سب میں تقسیم ہو جائے برابر برابر، اور پھر مہاجرین پہلے کی طرح انصار کے ساتھ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تجویز یہ دی کہ دوسری تجویز یہ ہے کہ یہ مال جو مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے یہ مہاجرین میں تقسیم ہو جائے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ اسٹیبل ہو جائے، ان کی معاشی حالت اچھی ہو جائے۔ تو یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم ہو جائے، انصار کو کچھ نہ ملے، اور مہاجرین الگ زندگی گزاریں، الگ گھر بنائیں، الگ کاروبار کریں، اور انصار اپنا پہلے کی طرح الگ کاروبار کریں۔ 2 تجاویز دونوں ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تجویز تو یہ تھی کہ یہ سارا مال مہاجرین انصار سب میں برابر تقسیم ہو جائے اور پہلے کی طرح مہاجر ساتھ رہے۔ دوسری تجویز کہ یہ مال مہاجرین کو صرف دے دیا جائے اور وہ اپنی زندگی مستقل گزارے اور انصار الگ زندگی گزارے، مدینہ کے جو انصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 تجویزیں دی۔ اس مجلس میں، حدیث میں موجود اس مجلس میں 2 صحابہ انصاری سردار، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعدین، 2 سعد، 2 سردار کھڑے ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ایک تیسری تجویز اگر آپ قبول فرمائیں، ہماری ایک تیسری تجویز بھی ہے، اور وہ تیسری تجویز یہ ہے کہ یہ سارا مال آپ مہاجر صحابہ کو دے دیں، ان میں تقسیم کر دیں، یہ سارا مال مہاجر صحابہ کو دے دیں، اور یہ مہاجر انصار ہم سب مل کر پہلے کی طرح ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سارا مال مہاجر صحابہ میں دے دیں، اور یہ پھر بھی پہلے کی طرح ہمارے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ قبول فرما لیا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ ایثار والی آیت پوری نازل ہوئی،
والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ ترجمہ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی۔ آیت نازل ہوئی ہے پھر ان صحابہ کے بارے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار، اپنے آپ پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت کو قربان کر دینا، یہ تمام صحابہ کا مزاج بنایا، پھر اس معاشرے میں سکون آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی سورہ حشر کی، یہ آیت نمبر 9، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ جن نے مدینے کے اندر ٹھکانہ بنا لیا اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھا، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے ان سے یہ محبت کرتے۔ آگے آیت کا جملہ سنیے گا، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے مال، اس میں اپنے دل کے اندر ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ اس قسم کو کیوں مل گیا مال، ان کے پاس پیسہ کیوں آ گیا، ان کو کیوں دے دیا گیا، ہمیں تو نہیں دیا گیا، نہیں، انہوں نے کرنا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کوئی حاجت نہیں پائی جو ان کو مال دیا گیا اس میں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ترجیح دی اپنے آپ پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر خود تنگی میں رہ گئے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی حرص، بخل، لالچ، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جو معاشرہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ کامیاب معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، یہی دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر گھر میں ایثار موجود ہے۔ ابھی میں نے ماں کے ایثار کی مثالیں دی ہیں، باپ کے ایثار کی مثالیں دی ہیں۔ ابھی معاشرے میں بالکل اندھیرا نہیں چھایا، ابھی ہے، لیکن یہ انسان کیسے اس لائن پر آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا صحابہ کو، جس کے بعد ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک معاشرے کا مزاج کیسے بنا؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیک کی، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر دکھایا کس طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تشبیہ کہتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا دیتے۔ اگر اس مثال کو سمجھنا تو کسی ایسی دیوار کو دیکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اگر آپ غور سے کسی ایسی دیوار کو دیکھیں جس پہ ابھی سیمنٹ کا پلسٹر اور یہ ٹائلیں وائلیں نہ لگی ہیں، اس دیوار کو ذرا غور سے ایک دفعہ پھر دیکھیے کہ وہ معمار مستری وہ دیوار کیسے بناتا ہے کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ بالکل اسی طرح پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر غور سے دیکھیے گا دیوار، ہر دیوار ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیے ہوئے ہوتی ہے، تو وہ دیوار ہوتی ہے، مضبوط دیوار ہوتی ہے۔
اچھا میرے عزیزان محترم، اگر ایک ٹرک اینٹیں اتار کر جائے، ایک ٹرک اینٹیں اتار، وہ ایک ٹرک آ کر اینٹیں اتار کر جائے، کتنی ساری اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ ان اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے نا، آپ میں سے کوئی اس کو دیوار کہتا ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آسان سا سوال، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث سمجھ میں آئے۔ وہ جو ٹرک اینٹیں اتار کر جاتا ہے، آپ اس کو دیوار نہیں کہتے، آپ اس کو اینٹوں کا ڈھیر کہتے۔ اتنے کروڑ، اتنے ارب سے زیادہ مسلمان ہو گئے دنیا میں، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے لگے، ایک دوسرے کو سہارا نہیں دے رہے، ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، بس میرا ملک صحیح ہونا چاہیے، میرا ملک امن سکون ہے، مجھے دوسرا مسلمان ملک مرتا ہے، مرے دوسرے سے قتل ہوتے مجھے کیا؟ جب وہی کیفیت ایک اجتماعی طور پر آ جاتی ہے تو پھر 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا تھا نا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدہ بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ دیوار کی طرح ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو سہارا دے کر مضبوط کرتے ہیں آپس میں۔ تو ایک اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ایک دیوار ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کو اینٹیں مضبوط کرتی ہیں وہ مضبوط دیوار بنتی ہے، ورنہ 1 ارب اینٹیں پڑی ہوئی ہو نا تو وہ اینٹوں کا ڈھیر ہے۔ اب یہ مسلمان ایک ڈھیر ہے بہت سارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مضبوط بنایا، اس معاشرے کو مضبوط بنایا۔ یہ پوری امت کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ ایک اہم خوبی کی ساتھ اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسری کی ضرورت کو پورا کرنا، اس سے امت میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اور امت میں کمزوری کب آتی ہے؟ بس میں ٹھیک رہوں، اگلا مرتا ہے مر جائے، اس کو خود اپنی موت کی فکر نہ ہو۔ اور نمبر 2، یہ مال کی حرص اور لالچ میں مبتلا ہو، مجھے مال مل جائے میں ٹھیک ہو جاؤں، دوسرا مرتا ہے مر جائے، بھوکوں مرتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں، مسلمان دوسرا مرتا ہے مر جائے مجھے فکر نہیں۔ جب یہ سوچ بن جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ سوچتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنے سارے مسلمان ہیں، اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے یہ باتیں بتا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس امت مسلمہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ ان کو کھا جاؤ۔ مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کہا جائے گا ان مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بڑی عجیب و غریب دی ہے اس حدیث میں، پتہ کیا؟ کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ کھانا کھلانے والی ایک پیالے کی طرف دعوت دیتی ہے، آؤ کھا جاؤ کھانا، اور سب لوگ آ جاتے ہیں کھانا۔ بڑی عجیب مثال دی، 100% سچی مثال، آؤ کھا جاؤ مسلمان۔ کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ کھانا کھلانے والی پیالے کی طرف بلاتی ہے، اس کی طرح امت مسلمہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی، آؤ ان کو کھا جاؤ۔ جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے وہی صحابہ کے ذہن میں بھی اس وقت سوال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان اس وقت اتنے تھوڑے ہوں گے، اتنے تھوڑے سے رہ جائیں گے کہ کہا جائے گا ان کو کھا جاؤ؟ صحابہ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے، یہ کیوں ہوگا؟ کیا ہم اتنے تھوڑے مقدار میں ہو جائیں گے، اتنی تھوڑی تعداد میں کہ کہا جائے گا ان کو کھا جاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی،
آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مثال دی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے ایک جھاگ کی طرح ہو۔ سیلاب سے اللہ تعالیٰ بچایا، حفاظت فرمایا۔ سیلاب جب آتا ہے اس کو ایک جھاگ ہوتی، کوئی جان نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ، تمہاری مقدار بہت زیادہ ہوگی، تم مسلمان بڑی تعداد میں ہو جاؤ گے، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے ایک دریا کے سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے، بس سمندر کے جھاگ کی طرح۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہو جائے گا کہ ہم اتنے تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے باوجود ہم اتنے کمزور ہوں گے سمندر کی جھاگ کی طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن واو بے للوہن، وہن کا معنی عربی میں ہوتا ہے کمزوری۔ للوہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ ساری امت میں مسلمانوں میں کمزوری آ جائے۔ صحابہ کو وہن کا ترجمہ آتا تھا، وہن کا مطلب کمزوری۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری کیا؟ وہ وہن، وہ کمزوری امت مسلمہ میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں جواب دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کو ناپسند کرنا۔ دنیا کی محبت، مجھے مل جائے کسی طرح میں حق چھین لوں، بھائیوں کا حق چھین لوں، بہنوں کا حق چھین لوں، وراثت میں ان کو حق نہ دے دوں، میرے پاس آ جائے، دنیا میرے پاس ہونی چاہیے، دوسرا بھوکا مت ہو جائے۔ اور اللہ کی راہ میں یہ اپنی جان کو، یہ کراہیت الموت کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ موت کو ناپسند کرنا، سارے ہی موت کو ناپسند کرتے، یہ موت کو ناپسند کرنا گناہ نہیں ہے، بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ انسان معاشرے کا ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ کیوں جاتا ہے؟ تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ تو موت سے ڈرتا ہے تو تب جاتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس۔ یہ موت سے ڈر مراد نہیں ہے اس حدیث میں۔ ہم پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ کہ مت نہ جائے۔ یہ موت کا ڈر یہاں مراد نہیں ہے حدیث میں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ حدیث سن کر یہ بات آتی ہے، مولانا موت سے تو ہر ایک ڈرتا ہے، کون نہیں ڈرتا؟ آگے آگ ہو جائے تو بندہ بچ کے نہیں نکلتا، بجلی کا کرنٹ لگنے کا ڈر ہو تو بندہ بچتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ تو ہر ایک ڈرتا ہے۔ بہت اچھی طرح یاد رکھنا آپ حدیث کو۔ یہاں موت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں جان دینے سے ڈرنا، یہاں یہ مراد ہے۔ ورنہ موت کا ڈر تو ہر ایک کے اندر ہے۔ میں نے کہا نا ڈاکٹر کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ مر نہ جائے۔ پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مر نہ جائے۔ یہ والی بات بری نہیں ہے۔ بری کیا چیز ہے؟ کراہیت الموت فی سبیل اللہ، کراہیت الموت فی سبیل اللہ، اللہ کے حکم میں جان دینے سے یہ بچتا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے اندر دنیا کی محبت ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہ دو خوبیاں پیدا کی تھیں۔ دنیا کی محبت ان کے اندر سے نکالی، قناعت پیدا کی، دنیا کی محبت ان کے اندر سے نکالی۔ نمبر دو، اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے کو تیار کیا۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں رہیں، مسلمان دنیا میں سر اٹھا کر چلتے تھے، کیونکہ ان کے اندر ایثار تھا، ان کے اندر قربانی کا جذبہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایثار کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اور اللہ پھر امت مسلمہ کے اندر سے دنیا کی محبت اور ایک اللہ کے راستے میں جان دینے کو ناپسند کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے، دنیا کی محبت، اللہ کے راستے میں جان دینے سے ڈرنا بچنا، اللہ ان دونوں سے بچائے رکھے، اور اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق دے،
حلال والا خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اپنے معاشرے میں اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے اللہ توفیق دے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ محبت، یہ الفت، یہ آپس میں جوڑ، یہ سکون والی زندگی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ میں سے دنیا کی محبت اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے بچاؤ۔ یا اللہ ان دونوں بیماریوں سے بچانا۔ یا اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، پھر اس سے اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اور یا اللہ معاشرے کے دوسرے افراد پر یا اللہ ان کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں سکون عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے، خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں کو سلامت فرمائے۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے دلوں میں دعائیں ہیں، اے اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔